بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو سانحہ کربلا کے بارے میں ہے۔ دلائل کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ سانحہ کربلا کی اصل ذمہ داران کون ہیں، کوفی شیعہ یا صحابہ کی اولاد۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پر تنقید نہیں بلکہ ایک تحقیق ہے، اس لیے وسعت نظری کا مظاہرہ کر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ موضوع پر بحث کرنے کے لیے مندرجہ ذیل دو امور کی تفصیل میں جانا ضروری ہے: مدعیان کا دعویٰ، غیر جانبدار گواہوں کی شہادت۔ ظاہر ہے کہ اس مقدمے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین، ان کے تمام رفقاء اور اہل خانہ مدعیان ہیں اور قاتلان حسین مدعا علیہم۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ مدعیان نے کسی شخص یا گروہ پر دعویٰ بھی دائر کیا ہے یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر تفتیش کے لیے غیر جانبدار گواہوں کی شہادتیں لانی ہوگی۔ لیکن یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ کربلا ایک لق و دق صحرا تھا جس کے گرد کسی آبادی کا وجود نہ تھا۔ موقع پر یا تو مقتولین کا گروہ تھا یا قاتلین کا۔ ایسے حالات میں غیر جانبدار گواہوں کا میسر آنا ناممکن ہے۔ اس لیے لامحالہ ہمیں مدعیان کی دعویٰ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ جب ہم مدعیان کی طرف غور کرتے ہیں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ وہ خانوادہ رسالت کی چشم و چراغ ہے جو تمام مسلمانوں کی نزدیک نہایت ہی محترم ہے، اور اہل تشیع حضرات تو انہیں امام معصوم اور مامور من اللہ مانتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مدعیان کا دعویٰ کیا ہے۔ مدعی اول سانحہ کربلا کی سب سے اہم اور سب سے مظلوم کردار تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت مسلم بن عقیل کی قتل کی اطلاع ملی تو فرمایا، ہمیں خبر ملی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا اور ہماری شیعوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جلاء العیون کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا اور یہ ان کی خطوط ہے، اب یہی میرے قتل کی درپے ہے۔ ناسخ التواریخ صفحہ 159۔ انہی لوگوں یعنی کوفیوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا۔ جب ہم آئے تو انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خلاصۃ المصائب صفحہ 115۔ مدعی دوم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب اہل کوفہ نے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی سے اپنی اطاعت اور جانثاری کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں یوں دھتکارا، اے کوفیوں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم نے میرے والد کو خط لکھی اور ان کو فریب دیا، انہیں بیعت کا پختہ عہد دیا، پھر تم نے ان سے لڑائی کی اور رسوا کیا۔ ہلاکت ہو تمہاری لیے، تم کس آنکھ سے اپنی نبی کو دیکھو گے جب وہ فرمائیں گے تم نے میری اولاد کو قتل کیا۔ پھر ہجوم سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو بد دعا دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم تباہ و برباد ہو گئے ہو۔ گویا خود کوفیوں نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا۔ احتجاج تبریسی صفحہ 159۔ اور سیدنا زین العابدین کے فرزند ارجمند سیدنا باقر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کوفیوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور ان کو شہید کر دیا۔ پھر ان کے فرزند حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی اور ان سے دھوکہ کیا، خنجر ان کے پہلو میں مارا۔ پھر 1000 عراقی مردوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چلائی، اور ابھی بیعت حسین ان کی گردنوں میں تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جلاء العیون صفحہ 426۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ کربلا کے عینی گواہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ نے فرمایا، اے کوفیو، غدارو، مکارو، تم ہم پر روتے ہو
حالانکہ خود تم نے ہمیں قتل کیا ہے۔ اے اہل کوفہ، تم پر لعنت ہو، تم نے جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور پردہ اہل بیت کو بے پردہ کیا۔ کس قدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے خونریزی کی۔ جلاء العیون۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر فاطمہ بنت حسین نے کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کوفیوں، غدارو، مکارو، تم نے ہمارے قتل کو حلال سمجھا اور ہمارے مال تم نے مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیے، جس طرح تم نے کل ہمارے دادا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ احتجاج طبرسی صفحہ 157۔ اہل بیت کے ان بیانات کے علاوہ مخبر صادق صاحب وحی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی اس کے بارے میں خود شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260 میں بروایت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ہم شیعتک فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، اپنے بیٹوں کو اپنی شیعوں سے بچانا، وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ بلکہ بعد میں خود شیعوں نے بھی اقرار جرم کیا۔ شیعوں کی کتاب مجالس المؤمنین صفحہ 241 میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شیعان کوفہ مل بیٹھے اور افسوس کرنے لگے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر تلوار ان پر کھینچی، اور قافلہ حسینی پر ٹوٹنے والی تمام مصیبت ہماری غداری کا نتیجہ ہے۔ لیکن پھر شیعوں نے قتل کا یہ الزام یزید کی ذمہ لگایا اور خود کو درمیان سے صاف نکال لیا، حالانکہ یزید اس قتل سے بری ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یزید صحیح العقیدہ مسلمان تھا، اور یہ درست نہیں کہ اس نے قتل حسین کا حکم دیا تھا، اور نہیں قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی تھا۔ وفیات الاعیان جلد 3 صفحہ نمبر 288۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید ذرہ برابر بھی قتل حسین کے جرم میں شریک نہیں تھا، بلکہ یزید کا دامن قتل حسین سے اس طرح مبرہ ہے جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے پاک ہے۔ بلکہ اصل میں قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی کوفی شیعہ ہی ہے، جیسا کہ شیعوں کی کتاب خلاصۃ المصائب صفحہ 201 میں لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں کوئی شامی اور حجازی شامل نہیں تھا، بلکہ وہ سب کوفی تھے۔ لیکن پھر شیعوں نے اپنے آپ کو صاف کرنے اور اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی، اور یہ تمام الزام یزید کے سر پر ڈالنے کے لیے ایک دروغ گو ابو المخنف لوط ابن یحییٰ نے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 100 سال بعد اپنی طرف سے واقعہ کربلا پر پہلی کتاب مقتل حسین لکھی، جو حقیقی واقعہ کربلا سے ہٹ کر افسانوں، جھوٹ اور بکواسات پر مشتمل تھی۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ ابو مخنف واقعہ کربلا کے وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ اس کی روایت کسی معتبر و چشمدید راوی سے کرتا ہے، بلکہ کتاب لکھتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ گویا یہ کذاب وہاں خود موجود ہو اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو۔ اور ابو مخنف کا حال و معیار یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمام ائمہ فن و اسماء و رجال کہتے ہیں کہ وہ متعصب شیعہ و کذاب تھا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19 میں لکھتے ہیں، ابو مخنف قابل اعتماد نہیں ہے، ابو حاتم وغیرہ نے چھوڑ دیا ہے۔ امام دارقطنی نے کہا وہ ضعیف کمزور راوی ہے۔ ابن معین کہتے ہیں وہ اعتماد کے لائق نہیں۔ ابن عدی نے کہا وہ تو کٹر شیعہ ہے اور شیعوں ہی کی خبریں روایت کرتا ہے۔ پھر بعد میں ابو مخنف کا گڑا ہوا یہی افسانہ کربلا طبری نے بغیر تفتیش و تحقیق کے اپنی تاریخ طبری نے قال ابو مخنف کی تکرار کے ساتھ نقل کیا۔ پھر طبری سے دوسری مورخین و مصنفین نے بغیر تفتیش و تحقیق سند اور اصول رد و قبول کی آنکھیں بند کر کے نقل کیا۔
اب جو شخص بھی اس موضوع واقعہ کربلا پر بیان کرتا ہے تو اس کا سہارا طبری، مسعودی، ابن اسیر اور ابن کثیر وغیرہ کتب ہوتی ہے، جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان سب کے پاس جو مواد ہے وہ سارے کا سارا ابو مخنف لوط ابن یحییٰ کا ہے، جو متعصب شیعہ اور کذاب ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ سانحہ کربلا کے اصل ذمہ داران کون ہیں۔